لیکن زبان کھولے تو پتا چلتا ہے کہ ایک نمبر کا جاہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاقی تربیت نہیں ہے۔ دونوں قسم کی تربیت ضروری ہے، اسے دیندار بھی بنانا ہے، اسے بااخلاق بھی بنانا ہے۔ بعض لوگ دیندار ہیں لیکن بااخلاق نہیں ہیں، دیندار ہے لیکن باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، دیندار ہے لیکن ماں سے ادب سے پیش آنے کا کوئی سلیقہ اس کے اندر نہیں ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیوی کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیسا کرنا ہے جناب کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں یہ دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، دینی اور اخلاقی، دونوں تربیتوں کی ضرورت ہے۔ یہ ذمہ داری اسکولز والے پوری نہیں کرتے ہیں، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ آج کل ہمارے گھرانوں کے اندر بچوں کی نہ دینی تربیت ہے نہ اخلاقی تربیت ہے، نہ دینی اعتبار سے ان کو سنوارنے کی کوشش ہو رہی ہے، نہ ہی ان کے اخلاق کو درست کرنے پہ محنت ہو رہی ہے۔ اس کے لیے دو تین باتیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اولاد کی تربیت ہوتی کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات، بچوں کی تربیت اس وقت میں ہوتی ہے کہ پہلے ماں باپ یہ طے کریں کہ ہم کو بچوں کو کیا بنانا ہے۔ بیوی کی خواہش الگ ہوتی ہے، شوہر کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ بیوی کچھ پڑھانا چاہتی ہے، شوہر کچھ پڑھانا چاہتا ہے۔ بیوی کچھ بنانا چاہتی ہے، شوہر کچھ بنانا چاہتا ہے۔ یہاں پر دونوں کا رخ الگ ہو جاتا ہے۔ گویا اولاد کی تربیت میں شوہر اور بیوی کے اندر اختلاف ہے۔ اب تربیت کرنے والوں میں جب اختلاف پایا جاتا ہے تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ یا تو شوہر بیوی کی مرضی پر راضی ہو جائے، یا بیوی شوہر کی خواہش کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک کمپرومائز کرنا ضروری ہے، ورنہ اولاد کی تربیت نہیں ہوگی۔ کیونکہ بیوی ایک الگ رخ پہ لے جانا چاہتی ہے، شوہر ایک الگ رخ پہ لے جانا چاہتا ہے، تو بچوں کی تربیت کیسی ہوگی؟ اور اس کا بھرپور فائدہ بچے اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ دونوں میں اختلاف ہے، دونوں کے اختلاف کا فائدہ بچے اٹھاتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں جو تربیت نہیں ہو پا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی اولاد کی تربیت کے معاملے میں متفق نہیں ہے، دونوں میں اتفاق ہی نہیں ہے۔ شوہر کچھ بنانا چاہتا ہے، بیوی کچھ بنانا چاہتی ہے۔ تو اب بچوں کو جو اچھا لگتا ہے وہ ان کے فیور میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ماں کی بات اچھی لگتی ہے تو باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، باپ کی بات اچھی لگتی ہے تو ماں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو تربیت کیسے ہوگی؟ یا تو بچہ ماں کا باغی بن جاتا ہے یا تو بچہ باپ کا باغی بن جاتا ہے۔ تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں بیٹھ کر پہلے طے کریں کہ ہم کو بچوں کو بنانا کیا ہے۔ جو تعلیم بھی آپ پڑھانا چاہتے ہوں یا جو بھی آپ بنانا چاہتے ہوں اس میں دونوں کا اتفاق ہونا چاہیے۔
تاکہ بچے ماں باپ کے اختلاف کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں.